جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترمہ میری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے باب التواضع کے اندر سے 2-3 حدیث کو سنایا تھا. اس میں سے آخری حدیث جو آپ نے سنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. فرماتے ہیں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اللہ جل شانہ صدقہ دینے کے بعد باقی مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں جس سے مال کی ظاہری اعتبار سے کمی پوری ہو جاتی ہے. کوئی بھی مسئلہ سامنے آ رہا ہو اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ اس مال سے آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو کم نہیں کرتا، مال کو بڑھاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے، یعنی اس کے اندر میں برکت دیتا ہے. اور اوپر سے آخرت میں مرنے سے پہلے بھی اللہ پاک ایمان کی موت دے دیتا ہے. صدقہ دینے سے مرنے سے پہلے بھی ایمان کی موت اللہ عطا فرماتے ہیں. اور آخرت میں یہی صدقہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتے 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 بہت بڑا یعنی احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر کسی کے یہاں گائے بچہ پیدا کرے اور اس بچے کو آہستہ آہستہ آہستہ، جس کو ہم بچڑا کہتے ہیں، اس کو بڑا کر کے اس کو بیل بنا دیتے ہیں تو وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی آدمی کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دانے ہاتھ سے لے کر کے اس کو پالتا ہے، یعنی اس کو بڑا کرتا ہے، بڑا کرتا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. تو قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ باب الصدقہ بھی ہے جہاں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات فرمائی. ما نقصت صدقۃ من مال. اللہ کے راستے میں مال دینے سے دنیا بھی، قبر بھی اور آخرت بھی بن جاتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آدمی ہیلتھی حالت میں ہو اور کنجوسی کی حالت میں ہو. 2 چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو فرمایا شحیح اینڈ صحیح، ایک بڑی شین کے ساتھ
ایک چھوٹی ایک سواد کے ساتھ، شحیحن اور ایک صحیحن۔ شحیحن کہ آدمی مکھی چوس بن گیا، بخیل بن گیا، اسٹنجی بن گیا، ایسی حالت میں وہ مال کو، یعنی اس کو مال کی لالچ ہے، مال اس کو چاہیے، ایسی لالچی ہونے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دے دے، اور ساتھ میں وہ ہیلتھی بھی ہونا چاہیے، ورنہ بھی مرنے کی تیاری ہے اور یوں کہے میری طرف سے مدرسہ بنا دیا جائے، میری طرف سے مسجد بنا دی جائے، تو اس کا اتنا ثواب نہیں ملتا، مرتا کیا نہیں کرتا، اب جو کچھ ہے وہ دے کے جاتا، اس کو پتا ہے میرا نہیں ہے، میرا تو مال ختم ہو جائے گا، تو میں کچھ کر کے چلا جاؤں۔ اس لیے اپنی تندرستی میں جتنا مال اللہ کے راستے میں کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، مرتے وقت بھی اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ سے تو مال کبھی کم ہوا ہی نہیں، لیکن صدقہ جو ہے، نفلی صدقہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو اس سے اللہ کے راستے اور اس کے مال کے اندر میں کمی نہیں آتی۔ دوسری بات یہاں جو بیان کی ہے، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ آپ لوگ حدیث سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی برکات نصیب فرمائے۔ آپ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث کی برکت کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے حدیث کو سنیے برابر اور اللہ سے دل دل میں دعا بھی کیجئے جو بات کہی جائے تو وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، فرمایا کسی کو معاف کرنا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے۔ کسی کو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر میں معاف کرنے والے کو لوگ عاجز اور کمزور سمجھتے ہیں، بہت سارے دنیا میں ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی اس نے اس کو معاف کر دیا، یہ کیس کر سکتا تھا، یہ فلاں کر سکتا تھا، یہ فلاں کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ اس کو مار سکتا تھا، یہ اس کو مروا سکتا تھا، یہ اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا، یہ بدلہ لے سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر میں لوگ تمہیں عاجز سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے، تمہیں ذلیل کریں گے، لیکن حدیث میں ہے کہ اس معاف کرنے کا نتیجہ آخرت میں بہت زبردست ہوگا، کہ دنیا میں اللہ عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سب کے سامنے اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ جب میدان محشر ہوگا اس وقت اللہ اعلان کروائے گا، یہ وہ ہے جس نے سب کو معاف کر دیا، یہ وہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے حقوق العباد کو لے لیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جس کا لیا ہے اس کا اگر انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن اس کو نیکیاں دینی پڑے گی، قیامت کے دن اس کو نیکیاں دینی پڑے گی۔ اور دنیا میں اگر کسی کو ستایا اور اس کو معاف نہیں کیا، چلو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کو اس پہ نیکیاں دینی پڑے گی۔ اللہ قیامت کے دن دونوں کو بلائے گا۔ کس کو بلائے گا؟ جس نے ستایا اس کو بھی اور جس کو ستایا اس کو بھی، دونوں کو بلایا جائے گا، اور اللہ کہے گا معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، وہ کہے گا نہیں میں تو نیکیاں لوں گا۔ اتنے میں سامنے جنت کے اتنے زبردست محل ہوگا، سونے اور چاندی کا بنایا ہوا، تو بندہ اللہ سے پوچھے گا کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس کے لیے خاص بنایا گیا ہے کہ جو کسی کو معاف کر دے، جو کسی کو کیا ہے معاف کر دے، اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ فرمایا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، مجھے چاہیے دے دے۔ ابن کثیر نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ لیکن دنیا میں عزت بڑی ملتی ہے، کوئی کتنا ہی ذلیل کرنا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عزت جب دینے پر آتا ہے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو معاف کر دیا ٹھیک، لوگ کمزور سمجھے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عزت نصیب فرمائیں گے۔ تیسری بات وما تواضع احد للہ، جس پر سے ہماری بات چل رہی تھی کہ جو صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے بہت بلند درجہ عطا فرماتے ہیں، بہت ہی بلند درجہ کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا ہے،
تواضع اختیار کرنے میں آدمی کا بظاہر چھوٹا پن نظر آتا ہے کہ یہ دیکھو نا، لیکن تواضع میں اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں ہم اس کو بڑا بنا دیں گے. لوگوں کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع احادیث بڑی پڑی ہے، احادیث بڑی پڑی ہے. بڑے بڑے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے، انہوں نے بڑا تواضع کیا. ایسا نہیں کہ وقت کے بڑے شیخ ہے تو بس وہ بہت ہی تکبر کرتے تھے، نہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ان کا واقعہ مشہور ہے. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ پوچھا کیا ہوا اللہ کے ساتھ، تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے ساتھ بہت عجیب معاملہ کہ بایزید بستامی ہزاروں لوگوں کے شیخ ہیں، ہزاروں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی اور قطب گزرے ہوئے. تو کیا گزری ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم یہاں قبر میں پہنچے تو اللہ نے ہمیں پوچھا بایزید کیا لے کر آیا؟ سوال تو ہوتا ہے نا، دنیا تم کو دی تھی، تم کیا لے کر آئے ہو بتاؤ. میں نے سوچا بایزید کہہ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں اللہ کو، اپنا کون سا عمل پیش کروں؟ نماز پیش کرو، اپنا روزہ پیش کرو، یا پھر اپنی عبادتیں پیش کروں، زکوٰۃ پیش کروں، صدقات پیش کروں، قرآن تلاوت ذکر اللہ پیش کروں، یا لوگوں کی خدمت جو میں نے کی ہے، یا لوگ مجھ سے بیعت، کیا پیش کروں؟ میں کون سا عمل پیش کروں؟ اس لیے کہ کوئی میرے پاس ایسا عمل نہیں ہے جس پر مجھے یقین ہو کہ میں اس کو پیش کر سکوں. کیا مجھے یقین ہے کہ میری نماز صحیح ہوگی؟ کیا مجھے یقین ہے کہ میرا روزہ صحیح ہوگا؟ کیا مجھے یقین ہے کہ میری زکوٰۃ صحیح ہوگی؟ میں کیا پیش کروں؟ ایک اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ بس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو میں پیش کروں. تو میں نے کہا میں کچھ نہیں لایا. بایزید فرماتے ہیں میں تو کچھ لے کر نہیں آیا، بس خالی ہاتھ آیا. حالانکہ وقت کے بڑے ولی ہیں جن کی تو سلسلے میں ان کا نام آتا ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی زبردست اللہ کے ولی گزرے. تو خالی ہاتھ آیا. آپ کے کرم کے امیدوار ہے اللہ، اگر آپ اپنے فضل سے کرم سے معاف کر دیں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ عبادت. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں کچھ لے کر آیا ہوں تو اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جیسے واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس کو قاری طیب صاحب نے نقل کیا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ میں تیری 500 سال عبادت کرنا چاہتا ہوں. ظاہری بات ہے نا کہ 500 سال عبادت کرے گا تو اس کی عمر بھی 500 سال کی ہوگی. تو اس نے اللہ سے مانگا، اس کی دعا قبول ہو گئی. فلاں جگہ وہ جو آئلینڈ ہوتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا، چھوٹا سے بس زمین ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی. کتنے سال تک؟ 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. اب 500 سال کے بعد موت تو آنی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے. اب اس کی موت آنے والی تھی، اس کو خبر مل گئی کہ تمہاری موت آنے والی ہے. تو اس نے دعا کی اللہ سے کہ میری موت آئے تو سجدے میں آئے. کہاں پر؟ سجدے میں میری موت آئے. تو کہا ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کما تموتون کما تحیون، جیسے تمہاری موت آئی ویسے زندہ کیا جائے گا، تاکہ میں سجدے میں مر جاؤں تو قیامت کے دن میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا. اگر کوئی احرام میں مر گیا تو احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی حج میں مینا میں مر گیا، ظاہری بات ہے کہ احرام میں ہے، لبیک کہتا ہوا مرا. تو اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہوا مرا تو اس حالت میں اس کی موت آئے گی. نماز میں انتقال ہوا تو نماز میں اٹھے گا. یہ چیز ہے. اگر کوئی شراب پینے کی حالت میں تو شراب کی حالت میں اٹھے گا. جیسی موت آئی ویسے اٹھے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے. نیک کام کرتے ہوئے اللہ پاک موت نصیب کرتے ہیں. بہت سارے کہتے ہیں امام صاحب بہت لمبا پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے گر جائیں گے فجر میں. ارے فجر میں تم گر جاؤ، موت آ جائے نماز میں، تو اس سے بڑھ کر کیا موت ہے؟ موت تو آنی ہے نا، موت تو آنے والی ہے، چاہے نماز ہو گہرے نماز ہو. تو یہ چیز ہے. اب
500 سال کے بعد اس کی موت آئی تو سجدے میں موت آئی. روایت میں آتا ہے جب اس کی موت آئی تو حدیث میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ, میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. بخاری شریف میں ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, کوئی بھی. میری نماز میرے روزے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, آپ بھی نہیں جائیں گے اعمال کے ساتھ؟ فرمایا ولا انا, میں بھی نہیں, الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ, ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر ڈھانپ دے تو اللہ کی رحمت سے ہم چلے جائیں گے. یہ کس نے بیان فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر ہے کہ آدمی اپنے اعمال سے بھی جنت میں جائے گا, حدیث میں بھی ہے, اور ایک طرف ہاں ایک طرف نہ, دونوں روایت ہے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا کسی کو اعمال کی توفیق مل جائے, نماز کی توفیق مل جائے, روزے کی توفیق مل جائے, زکات کی توفیق مل جائے, حج کی توفیق مل جائے, یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے. تو گویا اللہ کی رحمت سے اس نے اعمال کیے, اب اسی اللہ کی رحمت سے اس اعمال کی وجہ سے کہا جائے گا جنت میں جائے گا. تو سارا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اب یہ آدمی 500 سال تک اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا, اللہ پاک نے اس کے لیے انار کا ایک درخت اگا دیا اور وہاں میٹھا چشمہ, سمندر کا پانی تو کھڑا ہوتا ہے, اس کے لیے خاص میٹھا چشمہ چالو کر دیا, روزانہ اس میں سے پانی پیتا تھا, اس چشمے سے میٹھے پانی سے, اور ایک انار کھا کر اپنی زندگی گزارتا تھا. اللہ نے اس کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا 500 سال تک. اب ظاہری بات اس پر انار بھی روزانہ لگتے ہوں گے, پانی بھی برابر آتا ہوگا, 500 سال میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ, تو وہ کہے گا اللہ میری 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ دیکھ یہ تو گہرے میں کچھ لے کر نہیں آیا بھائی, تو گہرے وہ کہہ رہے میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی, اس کا کیا ملا مجھے, اس کا کیا سلا ملا مجھے؟ تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن فرشتے ان کو ذرا جہنم کے قریب لے جاؤ, یعنی یہاں سے چلاؤ جہنم کے اندر نہیں, جہنم کے پاس لے جاؤ اس کو. وہ جیسا جیسا جہنم کے قریب ہوتا جائے گا اس کی گرمی اتنی خطرناک ہوگی, اس کی تپش اور گرمی اور ہیٹ اتنی سوی اور اتنی خطرناک ہوگی اللہ اکبر کہ اس کا بدن سوکھنے لگے گا اور پانی پانی کرے گا, الماء الماء, پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ. اتنے میں وہاں پر پانی دینے والا ہے, فرشتے تو پانی دیں گے. اتنے میں سامنے سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا, ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوگا, یہ اس سے کہے گا ایک گلاس پانی کا دے دے بھائی. وہ کہے گا بھائی مفت میں نہیں ملے گا, یہ پانی گلاس کا مفت میں نہیں. کتنا پرائز ہے؟ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں دوں گا. 500 سال کی عبادت دے تو دے دوں گا. اب 500 سال کی عبادت کے بدلے میں وہ گلاس پانی کو لے لے گا, ٹھیک ہے لے لے, تو مجھے پانی دے, بہت پیاس لگی ہے, گرمی اتنی خطرناک جہنم کی, پانی کو پی لے گا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے لاؤ اس کو میرے پاس لاؤ. فرمایا کیا ہوا؟ کہ ایک گلاس پانی پی لیا. کیسے؟ 500 سال کی عبادت دے دی میرے. فرمایا تو نے 500 سال کی عبادت ایک گلاس پانی میں اس کو دے دی ہے, میں نے 500 سال تک تجھے میٹھے چشمے سے پانی پلایا, اس کا بدلہ لاؤ, اس کا بدلہ لاؤ. اب ایک گلاس 500 سال, اللہ کی نعمت کی کوئی بدلہ پے نہیں کر سکتا ہے, نو ون کین ریپے. اللہ کی کوئی نعمت اگر ختم ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے نا, اس کی کون بدلہ دے سکتا ہے؟ وہ 500 سال کی بات. فرمایا میں نے تجھے کہا تھا, اللہ پاک ٹھیک ہے تیری رحمت سے جاؤں گا. معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن ابراہیم السلام کیا فرماتا, میں تو کچھ لے کر نہیں آیا ہوں, اللہ پاک تیرے کرم کا سہارا ہے. حالانکہ سب کچھ لے کر گئے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ویسے تو تم نے بڑے
اللہ کہیں گے تو نے تو بڑے بڑے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ میں کچھ نہیں کرنے آیا. اور اللہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے بڑے بڑے عمل کیے لیکن تمہارا ایک عمل مجھے ان تمام اعمال میں بہت پسند آیا ہے، ان تمام اعمال میں. اور وہ کیا ہے بھائی؟ تواضع والا ہے. وہ کون سا ہے؟ آج اسی عمل کی وجہ سے میں تیری مغفرت کر رہا ہوں. اللہ کو کبھی کوئی عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، میری اور آپ کی نظر میں وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ عمل کیا ہے؟ ایک رات جب تم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اور تم نے دیکھا ایک بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہے. جو کٹن ہوتا ہے بلی کا بچہ چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ جانور کی خدمت پر بھی کیا کیا دے دیتا ہے. جیسے میں نے پہلے سنایا تھا نا وہ صدقہ کے باب میں کہ وہ عورت آئی سی یو میں تھی، وہ بچے کو صرف کھلایا تو ادھر اللہ نے اس کو شفا دے دی. یہاں وہ دیکھا تھا آپ نے بلی کے بچے کو، بلی کو باندھ دیا بخاری شریف میں، کھانا نہیں دیا تو جہنم میں گئی، حالانکہ وہ تہجد گزار عورت تھی، تہجد گزار عورت. اور ادھر کتے کو پانی پلایا، روایت میں آتا ہے کتے کو پانی پلایا. اور وہ عورت پروسٹیٹیوٹ تھی، زانیہ تھی، لیکن اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے، وہ تو وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتے، اس کو کون سوال کر سکتا ہے، اس پر اس کو جنت دے دی. جب انسان جانوروں کی خدمت پر یہ بدلا ہے، اگر انسان کی خدمت کرے تواضع کے ساتھ تو کیا ملے گا اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے بھائی. وہی روایت جو مولانا زکریا صاحب نے فضائل رمضان میں لکھی ہے، فضائل رمضان میں ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے کچھ کام کے لیے تو آپ اس کا کام پورا کر دو. چونکہ ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے لاسٹ 10 days، اور وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت فلاں کام ہے، کہا چلو میں آتا ہوں. وہ نکل گئے. ہم حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. فرمایا کسی کی خدمت کرنا یہ 10 سال کے اعتکاف کے برابر ہے، 10 سال کے اعتکاف کے برابر ہے. تو یہ کون سا عمل لے کر آئے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا. فرمایا بلی کا بچہ، بہت ونٹر کا زمانہ تھا، وہ باہر ٹھٹر رہا تھا. اگر آئس گرے، برف ہو، بلی کا بچہ کا کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور وہ آئس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو یہ کانپ رہا تھا بلی کا بچہ. تم نے ترس کھایا، اس کو اٹھا کر اپنی لحاف میں، اپنی بلینکٹ میں اس کو چھپا لیا. کہاں پر چھپا لیا؟ اور اس کی سردی کو تم نے دور کر دیا، اس کی کپ کپی کو تم نے دور کر دیا. اور اس بلی کے بچے نے آرام کے ساتھ پوری رات گزاری. تمہارے اس عمل کی وجہ سے جو اخلاص کی بنا پر تو نے کیا تھا، تواضع کی بنا پر، ہماری رضا کے علاوہ تیرے اندر میں کوئی غرض نہیں تھی. ایسا نہیں کہ تم بہت بڑے بزرگ تھے، لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے آج میں نے مغفرت کر دی. چاہو حالانکہ بہت بڑے ولی تھے، بڑے علوم اور معارف انہوں نے حاصل کیے ہوئے تھے، سب ایک طرف رہ گئے. ایک ہی عمل پسند آیا، اور وہ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق. یہ چیز ہے. تو تواضع کس کو کہتے ہیں؟ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ آج کل لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ بھائی آ تو ڈپریشن میں مریض تھے، احساس کمتری ہے، مروب ہو گیا. کسی کے سامنے یہ کیا ہے؟ مروب، ایسے بیٹھا ہوا ہے، بہت گھبرا گیا. یہ بعض اللہ والے جو بہت سارے لوگ احساس کمتری کے شکار ہوتے تو اس کا تو علاج کیا جاتا ہے. جیسے ایک صاحب نے سوال کیا، جب آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنی میں کو مٹاؤ، اپنے تکبر کو مٹاؤ، تو اس کے ذریعے تو آپ لوگوں کے اندر میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں کہ کسی کے سامنے چھاتی نکال کے مت چلو، آپ تو اس کو دبا رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو کیا یہ احساس کمتری کسی کے اندر پیدا کرنا یہ صحیح ہے؟ تو فرق ہے. تواضع الگ چیز ہے،
احساس کمتری الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جن لوگوں نے یہ دین کا علم یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی علم اس کے پاس تھا نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بنا دیا احساس کمتری، کہ یہ آدمی جھک گیا، یہ آدمی مروب ہو گیا، he made himself lower۔ یہ حالانکہ اس میں بہت سی اچھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تواضع اور احساس کمتری میں فرق کیا ہے، اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ احساس کمتری میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر شکوہ اور شکایت کرتا ہے، مجھے محروم اور پیچھے رکھا گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، میں ایسا ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، مجھے کم ملا، مجھے بدصورت بنایا گیا، مجھے کالا بنایا گیا، مجھے بہت لمبا بنا دیا گیا۔ ایک آدمی بہت تول ہو، اس کے ماں کے جوتے بھی نہیں ملتے، کہتا اپنے آپ کو احساس کمتری میں یار مجھے ایسا بنایا گیا۔ ایک آدمی کالا ہو، یہ آدمی گوڑا، مجھے کالا کیوں بنایا گیا؟ یہ احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری میں آدمی جب بات کرتا ہے تو اس میں اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا۔ اس میں کیا ہے کہ مجھے بیمار پیدا کیا گیا، مجھے ڈسیبل پیدا کیا گیا، تو یہ ڈسیبل پیدا کرنے پر کس پر شکایت کر رہا ہے؟ اللہ پر شکایت۔ ایک آدمی بلائنڈ پیدا ہوا تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے بلائنڈ پیدا کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایک آدمی غریب ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے غریب بنایا گیا، مجھے اتنا بڑا رتبہ نہیں دیا گیا۔ تو طبیعت میں جو ججلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہ پھر دل کے اندر میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی کو زبان میں لکنت ہے اور اسکول میں جاتا ہے، برابر بات نہیں کر سکتا، تو سارے بچے اس پر ہنستے ہیں، یا اس کا دماغ بیکورڈ ہے تو سارے اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں یا اس کو پیچھے سمجھتے ہیں، ٹیچر بھی اس کو پیچھے سمجھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ Why I created like this? Why I've been created like this? ایک آدمی کالا باقی سب گھوڑے تو اس کا مذاق کرتے ہیں، Why I'm the black? ایک آدمی ڈسیبل ہے تو وہ کہتا ہے یہ سب اچھے ہیں، میرے کو ایسا کیوں ہے؟ ایک آدمی کی ایک آنکھ کا پرابلم ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے دل کے اندر میں جھجلاہٹ پیدا کرتا ہے اور احساس کمتری پیدا کرتا ہے اور شکایت ہر وقت کرتا رہتا ہے، مجھے ایسا کیوں بنایا گیا، مجھے ایسا کیوں؟ اور وہ بچہ پھر آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ بیکورڈ ہی رہتا ہے، پیچھے ہی رہتا ہے۔ اس احساس کمتری میں، بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو احساس کمتری میں ہر وقت اللہ کی تقدیر کے اوپر شکوہ شکایت رہتی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اور تواضع الگ چیز ہے، یہ لفظ میں تمہیں سمجھاتا ہوں آج۔ بہت سارے لوگ احساس کمتری کی وجہ سے بہتے رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور ایک ہے تواضع، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی شکایت نہیں، پر اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکوہ کے بجائے شکر ہے۔ شکوہ کے معنی کمپلینس، جیسے میں نے سمجھایا، why I have been created like this, why I am like this, I am so poor, why I am so fat, why I am so tall۔ جو یہ شکوے ہیں، یہ شکایت ہے، یہ کمپلینس ہے اللہ کے اوپر۔ اور دوسرا ہے تواضع، اللہ کی ہر نعمت پر تواضع کرنے والا اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ نے میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اب میری بات سن آ رہی ہے نا؟ میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو گنہگار ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے زبان سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس لائق نہیں تھا کہ آج کی اس مجلس میں شریک ہو جاؤں، میں تو گنہگار ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے گھر سے اٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر لایا ہے۔ یہ ساری نعمت جو ہے اس پر بندہ شکر ادا کرتا رہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزتیں ملتی ہے۔ یہ میرے تواضع کے باب کا سمجھانا ہے کہ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تواضع کا معنی ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اور شکوہ شکایت ہو احساس کمتری پر ہوتا ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، تقدیر پر ناراضگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث میں، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی یعنی جو نعمت ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو
رفعہ اللہ، یہ آج کے حدیث میں ہے، اللہ اس کے درجے کو کیا کر دیتا ہے؟ بلند درجہ، بلند کر دیتا ہے۔ اور تکبر کی خاصیت کیا ہے؟ وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ ذلیل کرتی ہے۔ تواضع انسان کو اوپر لے جاتا ہے اور پرائڈ انسان کو ڈاؤن لے جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، بہت کام کی ہو، بعض مرتبہ ہم لوگ زبان سے ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم تو ناچیز ہیں، ہم تو ناکارہ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بعض مرتبہ تواضع نہیں ہوتی، بلکہ تواضع کا دکھاوا ہے، شو آف تواضع، شو آف ہمبلنس، we can say another word، شو آف کر رہا ہے، تواضع کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس بات کا اندازہ کیسے چلے گا کہ یہ تواضع کا دکھاوا ہے، and it is a real تواضع or is a show off ہے؟ How are you going to find out؟ جی how are you going to find out؟ کیسے پتا چلے گا؟ تو فرمایا اس کا امتحان بہت آسان ہے۔ اس کا امتحان، جب کوئی شخص کہے میں تو بہت ناچیز ہوں، ناکارہ ہوں، گنہگار ہوں، خطاکار ہوں۔ غریب آدمی کے دروازے پر آؤ بھائی، ادھر ہوا سر، غریب کے دروازے پر آؤ، کبھی آتے نہیں آپ، تو یہ اگر وہ جواب میں یہ کہتے بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ واقعی ناچیز ہیں، آپ واقعی گنہگار ہیں، آپ واقعی خطاکار ہیں، وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے وہ دیکھو۔ اگر کوئی شیخ ہو، کوئی عالم ہو، ہم بڑے ناچیز ہیں، بڑے گنہگار ہیں، تو اگر سامنے والا کہ آپ تو ہے ہی گنہگار، آپ تو ہے ہی ناچیز، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتا ہے نا؟ اگر اس نے سچے دل سے یہ الفاظ کہے تھے تب تو اس جواب کا خیر مقدم، جزاک اللہ آپ نے کہا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، غالباً باعث مستامی، اپنے برود کے ساتھ جا رہے تھے اور اوپر سے کسی عورت نے کچرا ڈالا ان کے اوپر، بن پورا ڈال دیا، خالی کر دیا، ان کے اوپر گرا۔ تو مریدوں نے کہا نا کبھی کبھی پیر صاحب اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی چائے سے زیادہ کب زیادہ گرم ہوتا ہے، وہ چائے اتنی گرم نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوا تو مریدوں نے حضرت سے کہا کہ آپ ان کے لیے بددعا کرو۔ یہ فرمایا نہیں، میں تو اسی قابل تھا، میں تو گنہگار ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ڈسٹ بن میرے پر تو گندگی ڈالی جاتی۔ یہ تواضع دیکھ رہے ہاں چلو دعا کرو اس کے لیے۔ نہیں، اگر اس کے جواب کی وجہ سے اس کے دل میں غمگینی پیدا ہوئی، ہاں یار تو مجھے گنہگار کہہ رہا ہے، مجھے ناچیز کہہ رہا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تواضع دکھاوے کے لیے کر رہا تھا۔ ہاں تو سوال پیدا ہو کہ انسان کے اندر کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو بڑا مرتبہ دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو انسان کیسے انکار کرے؟ میں تو عالم ہوں، میں کیوں انکار کروں؟ میرے اندر علم ہے، میں کیوں کہوں میں عالم نہیں ہوں؟ اگر انسان مفتی ہے الحمدللہ تو یوں کر بھائی میں کیوں انکار کروں میں مفتی نہیں ہوں؟ میں کیوں؟ یہ چیز ہمیں حاصل تو اور کہے کہ یہ چیز ہمیں حاصل نہیں، اگر اس کا انکار کر دے گا تو یہ تو ناشکری ہو جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک انسان عالم ہے اور یوں کہے میں عالم نہیں ہوں تو یہ تو کوئی اپنے علم کا انکار کیا نا، تو ناشکری ہو گئی۔ شکر کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے عالم بنایا، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، میں مالدار نہیں ہوں، تو یہ تو ناشکری ہے، کفران نعمت ہو جائے۔ اس کے جواب میں بزرگوں نے فرمایا تواضع کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ناشکری کی حد تک پہنچ جائے، تواضع بھی ہو لیکن ساتھ میں اللہ کی ناشکری بھی نہ ہو۔ جی میں تو اس قابل نہیں ہوں، یعنی میں عالم ہوں لیکن میرے اندر اتنا زیادہ جیسے اور لوگ ہیں میں ایسا نہیں ہوں، تو اس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور اپنی اللہ کی نعمت بھی بیان کر دی جائے گی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے آج حقیقت کی بیان کی، احساس کمتری، تواضع
اور تواضع کا دکھاوا، جو آج بہت سے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ الہ آباد کانپور کے لیے ریل میں سوار ہوئے وہ، یعنی ٹرین کے اندر میں، اور چند جنٹل مین اس ڈبے میں وہ کیا کہتے ہیں ٹائی اور سوٹ کے ساتھ آ گئے، تو اس میں ایک آدمی تھا، وہ بھی ساتھ میں تھا، اور بہت سادہ کپڑوں میں تھا وہ آدمی، وہ اس میں نہیں تھا، یعنی اپنے پینٹ اور شوٹ میں نہیں تھا، بس وہ بھی ساتھ میں تھا۔ جنٹل مینوں نے اس کو پوچھا اور یوں کہا، دیکھو کھانے کا دسترخوان کھولا اور آؤ بھائی کھانے کے لیے آ جاؤ۔ وہ جنٹل مینوں نے دسترخوان بچھایا، اس کو کہا سادے آدمی کو، آپ بھی کھانے کے لیے آ جاؤ، کچھ گھومٹ کھا لیجیے۔ کچھ کیا کہا؟ گھومٹ۔ دوسرے ساتھی بولے واہ کیا بول رہا ہے، گھو بول رہا ہے، ناپاکی بول رہا ہے، پیشاب کھا لے کہہ رہا ہے، توبہ کرو توبہ کرو، کھانے کو گھومٹ کہہ رہا ہے، یہ کھانا پڑا ہو کہ تب کچھ گھومٹ کھا لیجیے، یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے جواب میں کہا اپنے کھانے کو کھانا کہنا بھی تکبر ہے، اپنے کھانے کو کھانا کہنا بھی تکبر ہے، کیونکہ وہ اپنے یعنی وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا کھانا ہے، گومٹ ہی کہنا تواضع ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی میرے پاس علم ہے پر میں عالم نہیں ہوں، تو کہہ رہے ہیں وہ کھانا ہے، اس کو کھانا، بھائی کھانے کے لیے تشریف لے آئے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یوں کہہ رہے تواضع یہ نہیں، تواضع یہ ہے کہ گھومٹ کھانے آ جاؤ، یہ تواضع ہے، یہ تو تواضع نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اللہ یہ تکبر ہے، اللہ پاک نے تمہیں کھانا دیا ہے تو تم اس کو بلا رہے ہو اور یوں کہہ رہے ہو گھومٹ کھا لو، یہ تواضع نہیں، یہ تکبر ہے۔ اسی طرح آج بے شمار باتیں ہیں دنیا کے اندر میں کہ انسان کیا سمجھتا ہے، اس کو تواضع سمجھتا ہے، اور وہ تواضع نہیں ہے، وہ تکبر ہے، وہ ناشکری ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں، اس لیے اللہ پاک ہمیں دو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت دعا کرو، جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے، جب کبھی بھی نماز کی، آج میری مائیں اور بہنیں آج کے سبق سے دو بات یاد کر لو، دو بات۔ نمبر ایک، اللہ پاک جب بھی کوئی اچھا کام، اچھی عبادت یعنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے تو دو کام ضرور کر لو۔ ایک، شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے کرنے کی تو نے توفیق دی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی یوں کہے کہ آج تو میں نے ظہر پڑھی، آج تو میں نے عصر پڑھی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے ظہر نہیں پڑھی، میں نے پڑھوائی ہے، میں نے توفیق دی ہے، لیکن یہ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے کہ میں نے پڑھی، جاؤ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دو۔ اور دوسری طرف بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ظہر پڑھنے کی بات تو وہی ہے اس نے، لیکن کس کی طرف کہہ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے زکوٰۃ دینے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ذکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے حج پڑھنے کی توفیق دی۔ تو یہ منسوخ کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ کیا، اس نے پہلا بھی اس نے کیا، دوسرا بھی، لیکن پہلے میں اپنی طرف منسوخ کیا، دوسرے میں اللہ کی طرف منسوخ کیا، تو دوسرے میں اللہ کہہ رہا ہے بندے نے خود کیا ہے، نام میرا لے رہا ہے، جاؤ اس کی نماز قبول کرو، جاؤ اس کی عبادت کرو۔ فرق اتنا ہے، صرف بولنے میں فرق ہے، بولنے میں۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نیک عمل کی توفیق دے تو ہمیشہ ایسا سینٹنس بولا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے مجلس میں آنے کی، درس سننے کی، ذکر کرنے کی، فلاں کی حدیث سننے کی، فلاں کی مجھے توفیق دی ہے۔ ورنہ ہزاروں لوگ گھر پر، کتنی عورتیں گھر پر بیٹھی ہے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے، اللہ پاک کا کرم ہے اس نے مجھے توفیق دی اور میں مجلس میں آ گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک تو یہ ہو، ہمیشہ کوئی بھی نیک کام کرے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اور زیادہ توفیق مل جائے گی اللہ کا نیک کام کرنے کی، اللہ اس کو کسی نہ کسی طرح توفیق پھر دے دے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شکر ادا کرے، نمبر دو استغفار کرے، کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد ہمیشہ اللہ سے دعا کرے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اللہ، اگر زکوٰۃ کے دینے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کر دے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ نے حج کیا، حج کے بعد اللہ سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی تو میں نے حج تو پڑھ لی، لیکن اللہ پاک اگر اس حج کے پڑھنے میں ارکان میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تو مجھے معاف کر دے گا. اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس حج کو، اس کی عمرہ کو، اس کی نماز کو اور اس کی زکوٰۃ کو، اس کی قرآن تلاوت کو اللہ قبول کر لے گا. قرآن بھی پڑھتے ہیں نا، کبھی تجوید برابر نہیں ہوتی ہے تو اللہ سے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، لیکن اللہ پڑھنے میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے، تو اس کا وہ عمل مقبول ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ دو باتیں ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا، تو آپ کے لیے آگے کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی ہر کام کے، اور اللہ پاک جو کام کیے ہیں اس کو قبول بھی کر لے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو عبادت کے قبول ہونے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل اس بات کو بیان کرتا. خیر یہاں تک ہم باقی رکھتے ہیں، پھر زندگی باقی رہی انشاءاللہ 5 جنوری کو بیان ہوگا. بیچ میں چھٹی ہے، انشاءاللہ 5 جنوری کو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اپنے پھر بیان کریں گے. تواضع کے اوپر سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آگے جو 4 باتیں بہت اچھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو کس تواضع کے ساتھ، پھر ہر نبی بکریاں چراتے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانی کرتے تھے کس طرح، اس پر انشاءاللہ 2-4 باتیں بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما. یا اللہ تیری توفیق سے تو ہمیں یہاں لایا ہے، اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمارا سننا قبول فرما، یا اللہ ہمارا آنا قبول فرما. یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں تواضع نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہر وقت تواضع نصیب فرما. اے اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما. تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں. اے اللہ ہم مجمع میں، اے اللہ ہم خود کہہ رہے ہیں اور تو سب کچھ جانتا ہے، ہم چھپا بھی نہیں سکتے ہیں. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، حقوق اللہ حقوق العباد کو معاف فرما. الہ العالمین حقوق العباد جو کوتاہیاں رہ گئی اسے ادا کی توفیق نصیب فرما. حقوق اللہ میں کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف فرما اور اس کی ادائیگی کی قضا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. اللہ ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما. آپس میں محبت مودت نصیب فرما. میاں بیوی میں محبت نصیب فرما. اولاد کو ساتھ ماں باپ کی محبت نصیب فرما. ماں باپ کے ساتھ اولاد کو محبت نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن میں ان کی اولادیں، جن میں بہت سارے لوگوں کی اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتی ہو، ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہو، ماں باپ کے سامنے زور زور سے بولتی ہو، ماں باپ کے سامنے برائی کی باتیں کرتی ہو، ماں باپ کو جھٹلاتی ہو، ماں باپ کو مارتی ہو، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہو. اے اللہ ایسی اولادوں کو ہدایت نصیب فرما. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولادوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کے سامنے دیندار بنا، ہماری اولادوں کو نیک اور صالحین میں سے بنا. انہیں دین اور دنیا کے اے اللہ
علوم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین اور دنیا کے علوم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہر قسم کے برے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انوائرمنٹ سے اس کی حفاظت فرما، ڈرگ سے حفاظت فرما، چوری سے حفاظت فرما، اے اللہ زنا سے حفاظت فرما، بری نگاہوں سے حفاظت فرما، بدفعلی سے حفاظت فرما، قبائل سے حفاظت فرما، محلے کے فتنوں سے حفاظت فرما، بڑے لڑکوں کی صحبت سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ برے ماحول سے حفاظت فرما، اے اللہ بری سنگت سے حفاظت فرما، اے اللہ برے خیالات سے حفاظت فرما، اے اللہ جن کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اے اللہ ان میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اے اللہ انہیں جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد صالح نصیب فرما، اولاد صالح نصیب فرما، اے اللہ جو اولاد سے نا امید ہو گئے اللہ ان کو امید ان کی جھولیاں بھر دے اور انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو اولاد والیاں ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ بہت ساری مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کے لیے اے اللہ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، اپنی بیٹوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اچھے جوڑے نصیب فرما، بہترین جوڑے نصیب فرما، صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ بہت سارے جوڑ والے ہیں ان میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ایمان پر قائم دائم فرما اور ایمان پر موت نصیب فرما، قبر کے حالات سے حفاظت فرما، قیامت کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا سننا قبول فرما، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، آنے والی ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، مکسر کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اور ریسیور کے ذریعے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتک۔